السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ حاضر ہوں۔ اور ابتدا میں کہاں سے کروں، میں سوچ رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر اس سے بھی پہلے تھوڑی سی اللہ کا بہت 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 کرم ہے، بہتر ہوں اور میں بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ میرے اللہ کے کرم کے بعد، اس کے رحم کے بعد اور میرے پنجتن پاک کے صدقے کے بعد آپ لوگوں نے جس محبت سے آپ کے کمنٹس میں دعائیں بھری ہوئی تھی، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اور میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعائیں دی ہیں ان سب کے گھر بیٹھے ان کے کام ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں دی اللہ ان کا بھی بھلا کر دے۔ اور لیکن یہ دیکھیں دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، ان کی ایگزسٹنس مٹیریل ورلڈ میں نظر نہیں آتی۔ اب ایک لمحے کو میں یہ سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے، مجھے معلوم ہے میری ویڈیو بہت اعلیٰ پیمانے پہ دیکھی جاتی ہے، مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہاں کہاں دیکھی جاتی ہے۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، مگر کہیں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ بھی دیکھ رہا ہوگا جس کے ہاتھ اٹھ جائیں اور اللہ اس کی دعا نہ ٹالے۔ اور یہ میرا بڑا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھیں 3 دعائیں بڑی تیزی سے لگتی ہیں۔ ایک باپ کی بیٹے کے حق میں، دوسری وہ مسافر جو بھٹکا ہوا اور آپ اس کو راہ دکھا دیں، وہ بھی بڑی تیزی سے لگتی ہے، تیسرا مظلوم کی دعا بھی اور بد دعا بھی بہت تیزی سے لگتی ہے، اور چوتھی دعا بے غرض دعا، جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، وہ بھی بڑی تیزی سے لگتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں دیکھتا نہیں ہوں، میری ٹیم بتاتی ہے کہ اس دفعہ تو کمنٹس میں 90% آپ لوگوں نے میری صحت کے لیے دعا کی، اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ بات یہ میں دنیا کو بتاتا ہوں، اپنا بھی تو دیکھتا ہوں نا۔ گرہن کا اثر اب مجھ پہ آیا ہے، اور اللہ نے اتنا کرم کیا، یہ آنا تو بہت سیویئر شیپ میں تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایک چھوٹی سی تکلیف دے کے ٹال دیا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور خواتین و حضرات، ایک درخواست آپ سے ہر ویڈیو میں، یہاں بھی ARY پہ عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرا صرف اور صرف یوٹیوب چینل ہے، باقی میرے نام سے چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے کوئی بھی فیس بک ہو، چاہے کوئی بھی لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، ٹک ٹاک ہو، گوگل پہ میرا ڈالیں گے 100 آ جائیں گے، سب فراڈ اور فیک ہے، اس پہ نہ جائیے گا، وہ جھوٹ ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کریں گے۔ مجھ تک اپروچ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، PC ہوٹل کراچی میں، وہاں پہ میرا نمبر نیچے بھی چل رہا ہے، وہ نمبر ہے 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ ان نمبروں پہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور بیرون ملک سے جو کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں۔ دوسرا، اگر کسی لوکل کو ود ان پاکستان شک ہو، نمبر پہ ڈائل کریں، میں ہوں گا، وہ آپ کو دکھا دے گا مجھے۔ اور یہ فیس بک، یہ انٹرنیٹ پہ سرچ نہ کیجیے گا، سوشل میڈیا کے کچھ فائدے ہیں تو نقصانات بھی بہت کچھ ہیں، تو ان سے دور رہیے گا۔ اور یہاں پہ مونوگرام پہ کراس لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ان سے میرا تعلق نہیں۔ ٹک ٹاک بھی فراڈ ہے میرے نام سے۔ تو یہ ضروری چیز تھی جو آپ سے عرض کرنی تھی۔ اب چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو کی طرف۔ اور دیکھیں، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ بنا رہا ہوں انگارک یوگ پہ۔ آپ نے میرے منہ سے کئی عرصے سے سن رہے تھے انگارک یوگ بنے گا، انگارک یوگ بنے گا۔ انگارک یوگ کہتے ہیں جب مارس مریخ جا کے مل جاتا ہے راہو کے ساتھ، اور راہو کی اس کے اوپر انفلوئنس اور اس کی جسے یہ کہہ لیں انرجی اور اس پہ حاوی ہونے لگتی ہے۔ اب مارس کیا ہے؟ مارس ہے جنگ و جدل، خون، امنگ، جوانی،
माद्दा तौलीद, छोटे भाई, कसाई, सर्जन, फौज, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, उनसे मंसूब होता है। तो वो जा तो दोस्त के घर पे रहा है, लेकिन इस दफा उसके जाने में दो बड़ी अहम बातें। वो दो अहम बातें क्या हैं? उसके पीछे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सैटर्न बैठा हुआ है, ज़ुहुल। और वो जिसके साथ जाके मिल रहा है वो भी उसका दुश्मन है, राहु, हालांकि दोस्त के घर में। और तीसरी बात ये है कि उस घर में ग्रहण की एनर्जी अभी मौजूद है, अभी ताज़ा ताज़ा ग्रहण लग के गया है। और प्लस मार्स जिसके घर में जा रहा है उसका मालिक मार्स के घर पर बैठा हुआ है, और वहाँ सन भी चला गया है। वो तो निकल जाएगा जुपिटर थोड़े अरसे में, वो अलग चीज़ है, अलग कहानी होगी, उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसका जो दुनिया पे असर आएगा ना, अब मार्स क्या है? मार्स हर चीज़ को फैलाता है, वो किसी भी चीज़ को बढ़ावा देता है, उसको कई गुना इनलार्ज कर देता है। तो जो मार्स के राहु कर देता है, राहु कर देता है, माजरत के साथ, राहु उसको फैला देता है। राहु की एनर्जी जो होती है वो किसी भी प्लैनेट जब उसके अंडर इन्फ्लुएंस आता है तो उसको फैलाता है, श्रिंक नहीं करता, उसको बढ़ावा दे देता है 10 गुना। तो ये अब मार्स के साथ होगा। और प्लस सैटर्न की निगाह उसके घर पर पड़ रही है, और सैटर्न के दोनों घर भी उसके इन्फ्लुएंस में, उसकी निगाहों के। तो ये आसमान पे बड़ा बुरा योग बन रहा है, ये समझ लें आप। मैं अपने मुंह से नहीं निकालता वो बात। इसका दुनिया पे जो असर आएगा ना, उसके असरात क्या मुरतब होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका ये तो जून तक चलेगा, इसके बाद की प्लैनेटरी पोजीशन की अलग कहानी होगी। लेकिन ये अप्रैल के 23 तारीख से, जब आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन पहला इसका दिन होगा, इसका असर शुरू होगा और ये फिर आगे चलेगा। उसके बाद जब ये अपने घर में पहुंचेगा तो वहाँ पे भी सैटर्न के अंडर इन्फ्लुएंस होगा। तो अब ये जो टाइम आ रहा है ना, ये बड़ा मोहतात रहने का दौर आ रहा है, जो मैं बार बार कहता था। और देखें, मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। अल्लाह ने मुझे ज़बान का जिहाद या ज़बान से बात करने का इख्तियार दिया है, वो मैं कर रहा हूँ। आखिर सैयदना मौला अली का फरमान है, मुआशरे जो बर्बाद होते हैं वो बुरे लोगों की वजह से तो एक हद तक होते हैं, मगर उसमें जो सोने पे सुहागा हो जाता है ना, कि जब लोग मुनाफकत करने लगे और सच को सच बोलना छोड़ दें और झूठ को झूठ बोलना छोड़ दें, और वो ये समझे खामोशी इख्तियार कर लो, मसलिहत पसंदी इख्तियार कर लो, हमारा क्या काम है, जो होगा देखा जाएगा। तो अल्लाह कहता है सबसे पहले इस आदमी पे सबसे ज़्यादा अजाब नाजिल करो। इसको कभी शर्म नहीं आई कि ये सच को सच बोले। अब बात ये दुनिया में अब बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। जो आज आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। अगले, मैं जो आपसे बार बार कहता हूँ, अगले मुश्किल से ये 3.5 साल की कहानी, बमुश्किल, उससे पहले आप अपनी आंखों से बहुत कुछ देख लेंगे। अब ये भी मद्देनजर रखिए कि राहु के साथ ऑलरेडी वहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है, और नेपच्यून तो अच्छे खासे लंबे अरसे के लिए बैठा हुआ है पाइसेस में, जो मैं आप लोगों से कहता था पानी से जान नहीं छूटेगी दुनिया में कहीं भी। अब आपको दुनिया में ना, जो मैंने बहुत अरसे पहले कहा था कि मज़ाहिब, सकाफत, कल्चर, रिलीजन की जंगें आपको किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी हैसियत में नज़र आएंगी। ये होना है तो फिर आगे चल के सैयदना इमाम मेहदी का सबब बनेगा ना। अल्लाह ताला पहले सबब पैदा करता है, और ये आप ये समझ लें कि ये उसी नक्षत्र पे हो रहा है, रेवती। तो अब मुझे आने वाले इस दौर में जो नज़र आता है, और ये ग्रहण के असरात को भी भड़काएगा वहाँ जाके, तो ये जंग जो आपको
رکی رکی نظر آ رہی ہیں، تھمی تھمی نظر آ رہی ہیں، ایک دم ان میں بھڑکاؤ ہوگا، کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے جنگوں کا پھر سلسلہ بننا شروع ہو جائے گا، اور کچھ نئے سیکٹر بھی کھل سکتے ہیں اس سال۔ وہ ابھی نہیں بولنا چاہتا، لیکن چائنا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، جو میں بار بار اپنے ملک میں کہتا ہوں، برائے مہربانی، ابھی دیکھیں یہ الیکشن ہوئے، خیر میرے لیے پہلے بھی الیکشن میٹر نہیں کر رہے تھے، یہ بھی نہیں کر رہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب معاشرے کے اندر جھوٹ بکنے لگے، منافقت سر عام ہونے لگے، دھوکہ دے کے، فریب کر کے، حقدار کو حق سے محروم کر کے فخر کیا جانے لگے، تو سمجھ لیں اللہ کا عذاب دبے پاؤں آ رہا ہے۔ یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ یہ مت دیکھو سامنے کہ کون جو مضبوط ہے، کون کیا ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب دبے پاؤں آ رہا ہے جو کسی وقت بھی دبوچ لے گا۔ یہ وہ کیفیت کا آغاز ہوگا بحکم اللہ۔ اور دیکھیں اس کا اثر دنیا میں آپ کو ہر جگہ پہ بد امنی، بے چینی، فساد، خون خرابہ، یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، حالانکہ یہ میرا شیوا نہیں ہے، اللہ مجھے اس پہ معاف کرے، میں نے اس میں اپنی نیت بھی بتائی تھی کہ میں ان بچیوں کے لیے جو بیچاری شادی کے لیے اپنا زیور بنوانا چاہتی ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا 22 اپریل، لاسٹ ویک آف اپریل میں گولڈ ڈپ کرے گا، وہاں خرید لیجیے گا۔ تو وہ آپ دیکھ لیجیے 22 اپریل کو انٹرنیشنلی ڈاؤن ہوا۔ لیکن میں یہ آئندہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں مجھے معلوم ہے لوگ سٹے کا کام بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ میرا نیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آپ کو جو متاثر ہوں گے نا ایریاز، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ نارتھ امریکہ، رشیا، کینیڈا، نیپال، کشمیر، مقبوضہ کشمیر بھی، ہمارا آزاد کشمیر بھی، بھوٹان، پورا یورپ، سینٹرل ایسٹرن دونوں، ساؤتھ امریکہ، پاکستان کا ناردرن ایریا، دریائے سندھ اور یہ راوی والا جو ایریا، یہ انڈیا کا نارتھ ایسٹ ایریا، منی پور، میگھالیہ، وہ جو چکن نیگ ہے جہاں پہ ان کی بھوٹان کے ساتھ، اتراکھنڈ، چائنا کا بھی کچھ حصہ، منگولیا، اور مڈل ایسٹ بھی۔ یہ دوسری دفعہ مڈل ایسٹ کا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، اس ویڈیو میں کہا تھا، میں نے کہا جنگ کی ہیٹ بھی پہنچے گی اور قدرتی آفات، تو آپ یہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اب وہ قدرتی آفات کس شکل میں ہوں گی؟ اس میں میجر فیکٹر پانی ہوگا، زلزلہ ہوگا، ارتھ کوئک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ باقی بہتر جانتا ہے، حادثات ہو جائیں، ہوائی حادثات ہو جائیں، ٹرینوں کے ہو جائیں، گاڑیوں میں لگ جائیں، کسی مسافر بردار جہاز میں اچانک آگ لگ جائے۔ جہاں آگ لگے گی وہاں آگ لگے گی، جہاں پانی کا سیلاب آئے گا وہاں سیلاب آئے گا۔ عوام میں بے چینی، محرومی، فرسٹریشن یہ پیدا ہوگی، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو۔ دیکھیں اب آنے والے دور میں، جو میں نے ایک مثال دی تھی کترینا طوفان کی امریکہ کے لحاظ سے، اس وقت بھی راہو اسی پوزیشن میں تھا، تقریباً 18 سال پہلے۔ تو ہریکین، کوئی سمندر کے اندر زلزلہ آ جائے، پلیٹیں جو ہے نا ہمالیہ سے ریلیٹڈ، اور زمین کی تمام پلیٹوں میں ہلچل، یہ لاوا اگلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کس شکل میں کیا کرا دے، یہ میرے رب العالمین کو پتہ ہے۔ دوسرا، قدرتی آفات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی، منافرت پھیلے گی۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، نیپچون کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مذہبی جنونیت اور اختلافات اور منافرت کو بھڑکانا۔ پلوٹو کا کام ہوتا ہے پرانا طرز زندگی کو یکبیک تبدیل کرنا۔ یہ تینوں پلانٹ جو کہ ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں میٹر تو کرتے ہیں مگر منڈین میں کرتے ہیں، انڈیویجول میں نہیں، یہ بھی میں کلیئر کر دوں۔ اور ادھر سے یونس جا کے کنیکٹ ہوگا کس کے ساتھ؟ جوپیٹر کے ساتھ۔ تو دنیا میں آپ کو یہ 24
کا سال 25 بھی ابھی تو آگے کی کہانی ہے. کوئی انٹرنیٹ کا بہت بڑا پرابلم ہو جائے، انٹرنیٹ کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں جاب سے لے آف ہونے والی بات. دوسرا، پانی میں حادثات. پانی تو مرکز نقطہ نگاہ رہے گا، اور پانی کے اندر جو بھی حادثات ہوں گے یا پانی کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ 90% آپ کو پانی میں نظر آئیں گی، اس کے بعد ہوا میں اور پھر زمین کے اوپر. تو اس میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے، سونامی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جاپان، فاریس کا ایریا، جاپان، کوریا، تائیوان، ملیشیا، انڈونیشیا، ویتنام، یہ بھی انکلوڈ کیجیے گا، ایون کہ افریقہ کا بھی کچھ حصہ. انڈیا میں بھی یہی ہوگا. تو آپ انڈیا پہ ابھی بولتا ہوں، انڈیا پہ قدرتی آفات تو آئیں گی، مذہبی جنونیت بڑھے گی. اور جو میں کہتا تھا مودی کے لیے، آپ لوگوں نے سن لیا اپنی آنکھوں سے. یہی آدمی نے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا انٹرویو میں، اس نے مسلمانوں کو تشبیہ دی تھی، کتے کا پلہ بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے. گجرات کے حوالے سے سوال پوچھا تھا اس سے. اور ابھی اس نے کہا ہے کہ اگر تم نے دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیے تو جن کے بچے زیادہ ہوتے ان کو یہ بھر دیں گے. مطلب اندر سے مسلم دشمنی اس کی نکل کے آ رہی ہے. یہ جتنے بھی روپ ڈھالے، مکار ہی ہوتا ہے. بات میں سچ کرتا ہوں اور نام لے کے کرتا ہوں. اور یہ جو وہاں کے مسلمان ہیں نا، جنہیں بڑا یہاں پہ آن کے بڑا فخریہ کہتے تھے ہمیں اپنے سنویدھان، اپنے آئین پہ، اپنی کوٹوں پہ بڑا بھروسہ ہے، اور جو وفاداریاں نبھاتے تھے ان کو بہت جلد پتہ چلنے والا ہے. ان کے لیے اللہ رحم کرے، اور اللہ جو نیک مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ان پہ اپنا خاص کرم کرے، دنیا میں جہاں جہاں بات ہے. میری دعا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کے کہ اب وہ تو میں بتا چکا ہوں گرہن پہ کہ نئے نئے لاز بنیں گے اور بڑے تکلیفیں آئیں گی عوام الناس کے لیے. اور انڈیا کی جھڑپ، اب وہ چائنا کے ساتھ ہو، پاکستان کے ساتھ ہو، یہ میرے رب کو معلوم ہے. ہم کو اپنا افغانستان والا ایریا جو ہے اپنی، میں ان کو بتا رہا ہوں اداروں کو دھیان رکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے وہ بھی خیال رکھیں. ان لوگوں کو جب یہ ٹائم آتا ہے تو وقتی چھوٹ ملتی ہے. تو میں اس لیے آگاہ کرتا ہوں تاکہ میرا ملک کا اللہ تعالی ہمیشہ اس پہ اپنا کرم کرے. حالانکہ لوگوں نے چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میرا ملک ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس پہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرے گا. اور جو ہماری بندرگاہیں ہوتی ہیں، نیوی، کوسٹل ایریاز، وہاں پہ سرویلنس اور وہاں پہ چوکسی بڑھانی چاہیے. یہ بڑی محنت سے میں بناتا ہوں. میں حالانکہ اس وقت ذرا انرجی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں. دوسرا، اچھا جب یہ ٹائم آتا ہے نا، کوئی ڈیم بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ چائنا، رشیا، انڈیا، کہیں پہ بھی. اور دیکھیں، ایک میں جو منع کرتا ہوں نا خاص طور پہ، یہ جو آئے گا، ابھی آ رہا ہے اپریل، تو اب ختم ہی ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے. مئی، جون، یہ بڑے امپورٹنٹ ٹائم ہے. اور مجھے جو زلزلے، ارتھ کوئک لگتے ہیں اس میں جاپان، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو آیا تھا زلزلہ، امریکہ کے کچھ حصے، فلپین، کینیڈا، لیٹن امریکہ، انڈونیشیا، ایران، سینٹرل ایشیا والی پٹی جس میں افغانستان، پاکستان، نیپال، اور یہ پورا انڈیا والی جو بیلٹ چل رہی ہے، ترکی، یہ شامل ہے. سونامی کے لحاظ سے یا پانی کا کوئی طوفان، سری لنکا ہے، انڈیا ہے. اب وہاں کوسٹل ایریا کیا ہے؟ مدراس ہے، چنائی جسے کہتے ہیں، اڑیسہ ہے، گجرات ہے، یہ جگہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ جگہیں جو ہے نا یہ متاثر ہوں گی. اور پاکستان میں سیاست کے حوالے سے جو ہلچل مچے گی وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا کہ ابھی کچھ، تھوڑے عرصے میں کچھ، پھر کچھ، پھر کچھ. اب یہ چیزیں آپ کو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اور دنیا بھر میں، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا، حکومت وقت مسائل کا شکار ہوں گی.
تو میں تو بھائی یہی درخواست کروں گا تمام لوگوں سے، احتیاط کے تقاضے پورے کیجیے، اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں وہ معاشرہ اللہ کے، جسے یہ کہہ لیں اللہ کی طرف سے تکلیفوں کا انبار بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بچتا کوئی نہیں ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ اور اس کی ہلکی سی مثال میں آپ کو سمجھا دوں، جب ایک لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے گا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، تو اس میں تو بہت سارے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور بے قصور لوگ ہوں گے، بازار میں کوئی دکان والا ہوگا، کوئی خریداری کر رہا ہوگا، ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ کی مار آتی ہے تو وہ پوری قوم پر اور اس جگہ کے اوپر وارد ہوتی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے حساب سے فیصلے کر دیتا ہے۔ اچھی نیت ہے تو اچھا مقام، اور اگر نیت میں نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ شہید لگا دیا جاتا ہے، کبھی شہادت کے فلسفے کو سمجھیے گا۔ اصل شہید، سب سے بڑا شہید وہ ہوتا ہے جو راہ حق میں، راہ اللہ میں دشمن کے ساتھ کسی اسلامی مملکت کی طرف سے لڑتا ہوا اللہ کے نام پر اپنی جان کو خالصتاً قربت اللہ کے نام پہ اس کو نچھاور کر دے۔ اور اس معاملے میں جو میں نے ابھی تک پاکستان کے اندر ایک پرسنالٹی کو بڑا، میں نے ان پہ کافی ریسرچ کی ہے تو بہت سارے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے کیا مقامات ہیں، لیکن مجھے کیپٹن کرنل شیر خان کی پرسنالٹی، یار اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ اس انسان کو معلوم تھا کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، اور والنٹیئر وہ اس جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہادت کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ باقی پھر شہادت صغریٰ کی بہت ساری کیٹیگری ہیں، پیٹ سے موت پہ بھی ہے، پانی کی آگ کی بھی ہے، لیکن وہ سب سے بڑی کیٹیگری ہے کہ جیسے کوئی اسلامی مملکت، جیسے کوئی پاکستان کا فوجی جو بارڈر پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ایک غیر مسلم دشمن کے سامنے لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں نیت کے ساتھ شہید ہو، وہ شہادت۔ تو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں آپ ڈرا، میں ڈراتا نہیں ہوں، اگر میں نہ بتاؤں میں صرف ویکلی ہاروسکوپ کر لوں گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ بھائی احتیاط کر لیں، آسمان پہ یہ سسٹم بن رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو میں بار بار کہتا ہوں، بہت احتیاط، بہت احتیاط، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ پھر سنبھالے نہ سنبھالا جا سکے۔ اور باقی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا، مجھ سے ہر ویڈیو میں مجھ سے بولتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے بولتے ہیں، ابے بھائی میں بار بار ایک ہی چیز تو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں نے آپ کو ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے، اپریل سے لے کے سپٹمبر، وہ ٹائم گزر جائے دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے اس میں۔ اگر میں رننگ کمنٹری شروع کر دوں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بڑے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ مجاہد پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اب پریکٹیکل میں آؤ نا یار، بولو نا کھل کے۔ ہم تو بول دیتے ہیں، آپ تو اپنا کیا کہنا چاہیے صرف سن کے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن آپ کو کیا معلوم کیا بولنا پڑتا ہے، کیا نہیں بولنا پڑتا۔ اور جتنا میں بولتا ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں بولتا ہوگا، ایک حد تک ہی بولوں گا نا میں۔ اور بات یہ، جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کیا جاتا ہے۔ میرا رب حق اور ناحق کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے اس کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا آپ کو بڑے مزے میں نظر آ رہی ہوتی ہے، فریکشن آف سیکنڈ کے اندر کائنات بدل دیتا ہے میرا رب، اور کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، آقا سیدنا مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کس طرح سمجھوں یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ آپ نے کہا جب تو اللہ کی طرف لو لگائے اور اللہ کی طرف جانے لگے تو سمجھ لے کہ یہ تیرے پہ آزمائش ہے، اور جب تو دنیا سے توقع باندھنے لگے تو سمجھ لے
یہ مصیبت میں گرفتار ہوا ہے۔ تو بات یہ، بہت بڑے لیڈر ہیں وہ، اور اپنا میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں جو ہے کبھی جو ہے کنجوسی نہیں کرتا۔ مجھے عمران خان صاحب کی ایک بات ایسی لگی ہوئی ہے دل کو، جو میرے دماغ، اور وہ میں کہنے میں جھجکتا نہیں ہوں، جو یو این او کے اندر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے اس شخص نے بات کی، وہ میرے نزدیک دونوں جہانوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خود سے لے دیتا ہے۔ میری کیا اوقات ہے انسان کسی کے لیے کیا بولے؟ میں 10 باتیں کر رہا ہوں، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ چاہے تو ایک بات ہو جائے، تو یقین اللہ پہ رکھے۔ تو یہ ٹائم بڑی احتیاط کا ٹائم ہے، یہ جو انگارک یوگ بن رہا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا، یہ میں نے اس لیے بولا، لوگ بار بار کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ بتائیں خان کا ذکر کریں، خان کا ذکر کریں۔ میرے ذکر کرنے سے اور نہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یار؟ اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جی، پوری پارٹی میں صرف ایک آدمی ہے جس کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے، ورنہ ایک کے بعد 2 نمبر سے 100 نمبر تک کوئی نہیں ہے، اور 100 نمبر سے 2 نمبر تک کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر عدل کرنے والا ہے۔ دوسری چیز، گوشت میں پرندوں کے حوالے سے، جیسے چکن ہے، جیسے گوشت کی چیزیں، ان کے اندر جرمز پلتے ہیں۔ جب یہ یوگ بنتا ہے تو یہ ذرا احتیاط کیجیے گا، اور کوئی اینیمل میں ایسا وائرس یا بیماری جنم لینے لگتی ہے۔ دوسرا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ان کی صحت کا خیال رکھیے۔ باقی انڈیویجول کے لیے بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ آئے گا وقتی طور پر تھوڑا سا کر کے اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے۔ اصل مہادشا اور انتردشا کا کھیل ہوتا ہے انڈیویجول کے اندر، اور وہی ملکوں کے ذائچے میں بھی ہوتا ہے، لیکن منڈل لیول کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر یہ جو یوگ بن رہے ہوتے ہیں ٹرانزٹ کے، یہ بھرپور اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آج میں نے بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں جو ایسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک سبق کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں نا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، یہ کرما بھوگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے عمل سے کیا ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو پے بیک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ امریکہ کا حال دیکھ لیجئے گا۔ ابھی آپ کو میں آگے چل کے ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے ایک انوکھی بات کروں گا آپ کو، جہاں سے اگر وہ نہیں ہوئی تو بچاتے ہیں، اور اگر وہ ہو گئی تو پھر آپ دیکھیے گا دنیا میں اور امریکہ میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو خواتین و حضرات، اللہ سے میری دعا ہے، اور اللہ سے میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے کرم کرے ہمیشہ۔ اور پانی کا، ہاں، اسپورٹس ایڈونچر، اسپورٹس سے ریلیٹڈ زیادہ سوئمنگ کرنا سمندروں میں، دریاؤں میں، اور بہادری دکھانا اس وقت عقل کا تقاضا ہے، یہ مت کیجیے۔ کیونکہ جب یہ یوگ بنتے ہیں نا، جب راہو خاص طور پر ہوتا ہے، تو جو سمندری مخلوق ہوتی ہے، کریچر بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اور بھی وہ کیڑے، ان کے اندر یا ان میں جو جانور پلتے ہیں ان میں زہر پیدا ہونے لگتا ہے، مادہ پیدا ہونے لگتا ہے، جس کا وہ زہر اگلتے ہیں، وہ انسان کو لگ جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی احتیاط کے تقاضے، اور سب سے جس پہ بات اینڈ ہو جاتی ہے وہ ہے میرے اللہ کا نام، اس پہ بھروسہ اور اس کا کلام پڑھنا، اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ رحمان، اس میں اللہ تعالیٰ میرے رب، وہ جو کہتا ہے نا رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ قرآنی سورہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ اور ایک کام اور کر لیا کیجیے گا کہ جب یہ اب 23 کو سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ جب بھی آپ کو ملے فرصت، منگل والے دن یا
منگل کے دن بھی کر سکتے ہیں اور ہفتے کو بھی دے دیجیے، نو پرابلم۔ گوشت خرید کے یا کلیجی خرید کے کسی غریب کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ دعا کیجیے گا میرے لیے، میرے ملک پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان پر رحم کرے، کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہوں۔ آگے بھی بناؤں گا، یہ جہاں تک میرے طاقت اور میرے اللہ نے مجھ کو علمی استطاعت دی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ صرف ایک موٹیو ذہن میں رکھیں، وہ جو مالک کائنات ہے جس کا نام اللہ ہے، صرف اللہ، باقی صفاتی نام ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں خدا، میں نہیں کہتا خدا، یہ فارسی سے آئے، خدا کی جمع ہے خداؤں، تو میں اپنے رب کی صفت کے لیے اس کو خدا نہیں کہوں گا کبھی بھی، یہ منافقت ہے۔ اور ایک ہی جو پڑوس سے ہماری آگے نا، اوپر والے نے چاہا تو اوپر والا کون ہے؟ یہ مصلحت پسندیاں ہیں، یہ منافقتیں ہیں۔ اوپر والے کا نام لے لو، خدا کا نام لے لو، بچت ہو گئی۔ سامنے والا غیر مسلم سمجھے ابے یار یہ تو ہماری والے کو کہہ رہا ہے۔ یہ کسی کی منافقت کو جج کرنا ہو نا اور اس کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھ لیجئے گا وہ اپنے خالق اور مالک کو کس نام سے یاد کرتا ہے۔ نہ میں خدا کے نام سے یاد کرتا ہوں، نہ میں اپنے رب کے لیے جو ہے اوپر والے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، نہ میں اپنے رب کے لیے ایشور کا لفظ استعمال کرتا ہوں، نہ گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ گاڈ کا مونس ہے، گاڈس، میں وہ بھی نہیں کرتا۔ میں وہ نام استعمال کرتا ہوں جس کا مطلب ہے ایک اللہ، یکتائیت والا، وہی ہے سب کچھ، وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اس کا یہی نام سب سے پیارا ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کو یہ خدا حافظ ہٹا دیں، یہ فارسی سے مستعمل ہوا ہے، خدا یزداں اور خدا اہرمن سے نکلا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، جو عربی اور اللہ کا لفظ جو ہے، یہ تاریخ تھوڑی سی بتا دوں، نہ یہ ہبرانی ہے نہ یہ عربک ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، سب سے قدیم لینگویج اس دنیا کی۔ اب تو شاید مٹ گئی ہوگی، متروک ہو گئی، اب تو سب سے پرانی عبرانی زبان ہے جس کو ہیبرونی کہتے ہیں، مگر سریانی زبان کا یہ لفظ ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے میرے پنج تن پاک کے صدقے، اور ان کے صدقے اس کائنات پہ سب پہ اپنا کرم کرے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ سے گوش گزار کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور اچھی ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔